دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آواز کیسی ہے، دیکھا تو جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ میں جو کر رہا ہوں، مجھے جو صدا دے کر روکا جا رہا ہے، میرا بھی جواب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، میں تو اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب اللہ نے جان بخش دی تو شکرانے کے طور پر کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، تعریف تو اس اللہ کی ہے جس نے ہماری جان بچا لی۔ تو وہاں سے یہ الفاظ تکبیرات تشریق کے الفاظ بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے، جبریل علیہ السلام ابھی آ رہے ہیں اللہ کا حکم لے کر، تو اوپر سے صدا دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کی جب جان اللہ نے بخش دی تو جواب نے شکر ادا کیا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہاں سے آج تک یہ الفاظ تکبیرات تشریق کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تکبیرات تشریق کے الفاظ کتنے زبردست الفاظ ہیں، شکرانے کے لیے ہر خوشی کے موقع پر ان کو پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ عشرہ ذی الحج، یہ جو اب چاند نظر آنا ہے نا ذی الحج کا، اس چاند نظر آنے کے بعد عید تک جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں صحابہ کرام بازاروں میں جاتے اور جا کر بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو جانور ذبح کرنے والے کلمات یاد ہوں، تاکہ لوگوں کو اللہ کی توحید یاد ہو، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرنا۔ وہاں سے یہ الفاظ تکبیرات تشریق کے الفاظ بن گئے۔ تکبیرات تشریق کے بارے میں اب جو ہمیں اس امت کو حکم ہے، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی جماعت کے علاوہ بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی تکبیرات تشریق کہنا ضروری ہے، تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ اگر کسی کی رہ جائے، اس کو یاد آئے تو وہ اللہ سے استغفار کرے، اپنی اس کوتاہی کی معافی مانگے، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو